وہ جذبات جن کو انسان دبا دیتا ہے مگر وہ دبتے نہیں ہیں، بلکہ وقت کے ساتھ وہ بڑے ہی برے انداز میں ظاہر ہوتے ہیں۔ فرائڈ کا نظریہ ہے کہ انسانی شخصیت کا ایک بڑا حصہ لاشعور میں موجود ہوتا ہے۔ لاشعور وہ جگہ ہے جہاں انسان کے دبے جذبات، خوف اور خواہشات موجود ہوتی ہیں۔ یہ دبے جذبات انسانی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، حالانکہ فرد کو ان کا شعوری ادراک نہیں ہوتا۔ فرائڈ نے لاشعور کو انسان کا ایک طاقتور رویہ قرار دیا ہے۔ اس نے کہا انسان کے بہت سارے فیصلے اس کے لاشعور کی وجہ سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ریپریشن یہ وہ رد عمل یا دباؤ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے سارے وہ جذبات جن کو معاشی اور سماجی طور پر قبول نہیں کرتا ان کو لاشعور میں دھکیل دیتا ہے۔ لیکن دبے جذبات انسان کے لاشعور میں وقتاً فوقتاً جمع ہوتے رہتے ہیں اور اپنی جگہ بناتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ جذبات اپنی جگہ بنائے رکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اپنی شکلیں بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں، جس کے ذریعے سے انسانی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، اور یہ دباؤ انسانی زندگی میں نفسیاتی مسائل کا باعث بنتا ہے۔ فرائڈ نے کہا خواب لاشعور کا ایک طرح سے اظہار ہے، یعنی کہ وہ خواہشات جو انسان جیتے جاگتے نہیں پوری کر سکتا، لاشعور اس کو خواب کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ یعنی کہ ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی جن کو ہم پورا نہیں کر سکتے اپنی جیتے جاگتی زندگی میں، مگر جب ہم سوتے ہیں تو ہم خواب میں وہ چیزیں پوری کرتے ہیں۔ فرائڈ کے مطابق دبے ہوئے جذبات جسمانی علامات کے ذریعے بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو دبے جذبات کا سامنا ہے تو اچانک سے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی یا اس کے اندر ایک بے چینی سی رہے گی۔ یہ علامتیں دراصل کسی لاشعوری جذبات کا اظہار ہوتی ہیں۔ فراڈین سلپ یعنی کہ زبان کا پھسلنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار جب آپ بات کر رہے ہوں تو اچانک سے آپ کی زبان پھسل جاتی ہے اور کچھ آپ ایسا بول جاتے ہیں جو اس وقت نہیں بولنے والا ہوتا، مگر یقین کریے یہ وہی لاشعور میں دبے جذبات کا ایک اظہار ہوتا ہے جسے آپ کرنا تو اس وقت نہیں چاہتے، مگر آپ اندرونی طور پر اسے کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ آپ پھر کرتے ہیں۔ یہ لاشعور کا ایک طریقہ ہے اپنے اظہار کا کہ زبان پھسل گئی اور آپ نے کچھ نہ کچھ بول دیا۔ فرائڈ کہتا ہے کہ جذبات کو ایک طویل عرصے تک جب آپ دباتے ہیں تو یہ نفسیاتی مسائل اور دوسرے جسمانی مسائل کا باعث بھی بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بے چینی، ڈپریشن اور فوبیا جیسے امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات دبے ہوئے جذبات انسان کی جسمانی حرکات میں شامل ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ غیر ارادی طور پر انہیں کر رہا ہوتا ہے مگر اسے پتہ نہیں ہوتا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو۔ انسان جبلتوں کے لحاظ سے ایک جنگلی جانور ہے، مگر جب اس کو معاشی اور سماجی تعلقات میں ڈھالا جاتا ہے تو اس کو ایک قوانین دیے جاتے ہیں۔ ان قوانین میں رہنے کے لیے انسان کو اپنی جبلتوں کو، اپنی جو فطرت ہے اس کو دبا کر ایک سانچے میں ڈالا جاتا ہے۔ فرائڈ کہتا ہے کہ انسان یہ سب کچھ اندر سے نہیں کرنا چاہتا، مگر ایک جانور کو ایک ترقی یافتہ معاشی نظام دینے کے لیے، ایک سماجی نظام دینے کے لیے اس کو اس طریقے میں ڈھالنا پڑتا ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے وہ اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے۔ اور جب انسان اپنی خواہشات کو ترک کرتا ہے تو وقتی طور پر وہ شدید غصے یا مایوسی کا شکار ہوتا ہے، مگر وہ چیزیں دب جاتی ہیں، ختم نہیں ہوتی، اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنا اظہار لازمی کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چھوٹا بچہ یا کوئی مرد روتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ تو مرد ہو، آپ کیوں رو رہے ہوں؟ مرد تو کبھی نہیں روتے، اور وہ چیزیں انسان کے اندر آہستہ آہستہ دبتی جاتی ہیں۔ عورت کو دیکھ لیں، عورت کو کہتے ہیں کہ آپ نے سب کچھ برداشت کرنا ہے، کسی کے آگے نہیں بولنا، اگر کوئی بات بولنے والی ہے بھی تو نہیں بولنی۔ تو اگر کوئی شخص اپنے اندر کوئی چیز دباتا ہے اور اس کا آلٹرنیٹو، اس کے اظہار کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، تو یقین کیجئے وہ چیزیں اس کے اندر ایک زہر کی طرح اثر کرتی ہیں۔ بعد میں فرائڈ نے ایک سائیکو انالیسس کا ایک تصور پیش کیا۔ اگر اس کو ایک آسان الفاظ میں کہا جائے کہ انسان کے وہ جذبات جس کو انسان دبا دیتا ہے اس کو کسی طریقے سے ان کا اظہار کروایا جائے۔ سائیکو انالیسس لاشعور میں دبے جذبات کو شعور میں لانے کا ایک بہترین طریقہ ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ انسان جب اپنے جذبات کے بارے میں آگاہی حاصل کرتا ہے کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے، جب اس کو واضح الفاظ میں کہیں لکھ لیتا ہے یا کہیں سے اظہار کر لیتا ہے،
اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، بنسبت اس کے کہ اگر آپ وہ چیزیں بغیر سمجھے دبائی جائیں اپنے اندر تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان کی خود آگاہی انسان کو اپنی کمزوریوں کو اور اپنی بہت ساری ایسی چیزوں کو سمجھنے کی مدد دیتی ہیں جن کو انسان کبھی بھی قبول نہیں کرنا چاہتا، اور جب وہ ان چیزوں کو قبول کر لیتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ فرائڈ نے بھی کہا کہ اپنے جذبات کو سمجھنا اور اس کے بعد اس کے ساتھ نپٹنا ایک بہت ہی اہم چیز ہے، کہ انسان اپنے جذبات کو دبانے کی بجائے اگر ان کا اظہار کر لے تو زندگی اور آسان ہو سکتی ہے۔ فرائڈ نے یہی نظریہ پیش کیا کہ جذبات کو دبانے کی وجہ سے آپ بہت ساری مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں، بجائے اس کو دبانے سے اس کو ایک پراپر انالیسس کر کے اس کا اظہار کریں تاکہ زندگی آسان ہو۔